یہ کہتے ہیں کہ آج کل لوگ یوٹیوب وغیرہ پر دیکھتے ہیں کوئی وظائف دشمن کو ہلاک کرنے کے، نجات حاصل کرنے کے، اسے بغیر کسی کی پرمیشن کے اختیار کر لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بعض تو عورتیں شادی کرنے کے بعد فوراً ان وظائف کو اختیار کرتی ہیں، شوہر کے خلاف، ساس کے، نندوں کے خلاف۔ اب ہم نے کہتے ہیں ایک حدیث سنی ہے جس میں پتہ چلا کہ جو ہلاکت کی نیت سے وظیفہ اختیار کرے گویا کہ وہ جادوگر ہے اور وہ کافر بن جاتا ہے۔ مفتی صاحب کیا حکم شرع ہوگا؟ ایک اور بھی کویسچن ہے ان کے اس کے ساتھ ہی، لیکن پہلے اس کا جواب دیتا ہوں۔ ایسی کوئی بھی حدیث نہیں ہے۔ اگر وہ وظیفہ قرآنی آیات پر مشتمل ہے تو یہ ضرور ہے کہ آپ کسی کی ہلاکت کے لیے کریں، بالکل صحیح نہیں ہے، کسی کی سے نجات کے لیے کریں، صحیح نہیں ہے، اور خاص طور پہ پرمیشن کے بغیر۔ آپ کو نہیں پتہ ہوتا بعض وظائف گرم بھی ہوتے ہیں، ان کے منفی اثرات بھی ہو سکتے ہیں، اور پھر آپ کسی کے لیے اگر وہ بیچارہ حق پر ہے، آپ ناحق ہیں، لیکن ہمارے ہاں کیونکہ شرعی علوم تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس، یہ میرے لیے باعث تکلیف ہے، اس کے لیے اس کو ہلاک کروں۔ ہو سکتا ہے وہ اللہ کا پیارا ہو، اور اللہ کا پیارا نہ بھی ہو، گناہ گار بھی ہو، آپ اس کو ہلاکت کے لیے کریں، نجات کے لیے کریں، اور اس کے لیے برائی دل کے اندر رکھے ہوئے ہیں، تو بہرحال یقین اور بغض رکھنا خود ایک مستقل گناہ ہے، لہٰذا ایسا ہرگز نہ کریں۔ اور اگر فرض کر لیں، ہاں اگر وہ کلمات شرکیہ اور کفریہ پر مشتمل ہیں کہ لکھا ہوا ہے آپ کو نہیں پتہ اس کا تلفظ کیا ہے اور آپ اس کو اختیار کر رہے ہیں، غلط صورت پڑھ رہے ہیں، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کافر ہو جائے، لیکن ایسی حدیث میں نے کوئی نہیں دیکھی کہ اگر یہ کر لیا تو گویا کہ جادوگر اور کافر ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ دوسرے انہوں نے کہا کہ بعض اوقات کئی علماء اور پیر حضرات بھی ایسے وظیفے دیتے ہیں، ان کا کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جو صحیح عامل ہیں، صحیح عالم ہیں، اچھے پیر ہیں، وہ کبھی بھی ایسا آپ کو وظیفہ نہیں دیں گے ہلاکت کا۔ وہ یہ ضرور دیں گے پروٹیکشن کے دیں گے، حصار کے دے دیں گے، اپنی حفاظت کا دے دیں گے، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی شخص گناہ میں مبتلا ہے، برائی کے اندر لگا ہوا ہے، اس کے دل کو برائی سے دور کرنے کے لیے، مثلا کوئی ایک غلط قسم کی برے کریکٹر کی عورت کی طرف گھر کا بچہ مائل ہو گیا اور آپ کو یقین ہے کہ وہ اس کو لوٹے گی اور یا بدنامی کا باعث بنے گی اور بچے کے دل سے محبت نہیں جا رہی، تو ایسے وظائف ہوتے ہیں کہ اگر وہ کیے جائیں تو اس کا دل اس سے متنفر ہو جائے۔ یہ ایک پازیٹیو تھنکنگ ہے، ایک پازیٹیو ورک ہے، یہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہر ایک کو اتنا شعور نہیں ہوتا، جیسے میں نے ابھی کہا کہ شرعی علوم حاصل نہیں ہوتے، آدمی ایک چیز کو خود بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے اور نیت اس کی فاسد ہوتی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ کسی عالم، اچھے عالم دین مفتی صاحب سے معلوم کر لیا جائے، تو اگر وہ باعمل عامل ہیں، باعمل عالم ہیں، باعمل پیر صاحب ہیں، پھر تو حسن ظن رکھیں گے ہم اس کا، ورنہ جہالت کی بھی کمی نہیں ہے۔ جعلی قسم کے عامل اور اپنے آپ کو مفتی کہنے والے، فتوی کی صلاحیت نہیں ہے، عالم شو کرتے ہیں حالانکہ عالم نہیں ہے، ایسے ہی بہت سے پیر بن کر بیٹھ گئے ہیں اور الٹے سیدھے وظیفے دیتے ہیں لوگوں کو۔ یہ تو سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، بس ایسی ایسی باتیں کریں گے جیسے بڑی معرفت تامہ حاصل ہے، ان کو سامنے بٹھائیں، ان کی آوازیں نہیں نکلے، اور ایسے سے جنات کے بارے میں خبریں دے رہے ہوں گے، غیوبات کے بارے میں خبریں دے رہے ہیں۔ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں شاید بہت پہنچا ہوا آدمی ہے، یہ مطلب خیال کرنا چاہیے۔ آپ بڑے آرام سے یہ چیزیں کر رہے ہیں نا، جو بالکل خلاف شرع بول رہے ہوتے ہیں، آپ کو آخرت میں پتہ چلے گا کہ لوگوں کو صرف اپنی ویورشپ بنانا، صرف مطلب یہ کہ لائکس حاصل کر لینا، فالوونگ بڑھانا تاکہ ارننگ ہو جائے، اس میں آپ فراڈ کر رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دہی میں مبتلا کر رہے ہیں، ان کی سادہ لوہی اور کم علمی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میدان محشر میں آپ کو نجات مل جائے گی، بہت شدید ترین گرفت ہے اس کے اوپر آخرت میں، دھوکہ دینا۔ سرکار نے فرمایا من غشا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم سے نہیں۔ اس طرح کی کلپس آج کے لیے ہر ایک ارننگ کے چکر میں پڑ گیا ہے، اس میں اپنی عزت داؤ پہ لگا دیں، گھر والوں کی عزتیں داؤ پہ لگا دیں، چاہے اس طرح کے فراڈ اور جھوٹ کرنے پڑیں، کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق